بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم نے پہلے بھی صوفی انجم صاحب کے ساتھ، جو کہ ایک ماشاءاللہ روحانی شخصیت ہیں، کافی آپ لوگوں کے لیے پروگرام پیش کیے جن کو آپ نے بڑا پسند فرمایا، اور بہت سارے کمنٹس بھی آئے کہ کچھ سوال و جواب بھی ہیں، اس کے لیے بھی انشاءاللہ جلد آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئیں گے پروگرامز کا۔ تو آج یہ ایک کسی خاص کام سے جہلم تشریف لائے، تو میں نے ان سے دوبارہ عرض کی کہ جناب ایک اور پروگرام ہو جائے ہمارے ویورز کے لیے، تو آج بڑا خاص انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک ٹاپک پہ بات ہونے جا رہی ہے کہ سب سے زیادہ جو ایک لفظ سنا جاتا ہے روحانیت میں وہ ہے پیری مریدی کا۔ پیری مریدی کہ مرشد ہے اور مرید ہیں، تو ابھی تک لوگوں کے دل میں بہت ساری کنفیوژن ہے اس کے بارے میں کہ مرشد کیا ہے یا مرید ہونا کیا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے آج ہم نے سوچا کہ چلیں صوفی صاحب سے آج ہم یہ کچھ اس بارے میں مزید معلومات لیں کہ پیری مریدی یا مرشد کا رول، یہ ساری چیزیں کیا ہے۔ تو میرا ان سے پہلا سوال جو ان کی خدمت میں عرض ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ پیری مریدی ہوتی ہے اور لوگ فیض بھی حاصل کرتے ہیں مرشد سے کافی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مرید بننے سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، کسی کی مریدی میں آنا نہیں چاہتے۔ تو اس بارے میں آپ سے درخواست ہے کہ ذرا فرمائیے، یہ کیا جی لوگ بھاگتے ہیں یا حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام، اور جو اہل ذوق ہے، اہل شوق ہے، ان کو بھی میرا سلام۔ تو میں اس شاہد صاحب نے جو سوال کیا ہے بہت ہی ایک جینون سوال ہے کہ لوگ معلومات بھی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یار بس ہمارا ایسے ہی کام ہو جائے، کیا اور کرنا ہے کسی کا مرید ہو کے۔ جی، تو میں اس میں کچھ گوش گزار کرتا ہوں۔ تو زمانہ بہترین استاد ہے اور دنیا ایک بہترین کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے ارد گرد سرچ کر لیں تو جس طرح ہمارے میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے فرماتے ہیں جی کہ میں نیواں میرا مرشد اچا تے اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جہلم کے علاقے کے بہت ہی نامور شخصیت ہیں، جی، اور ہم سب ان کے سائے میں یہاں پہ پلے ہیں، اور یہ بچپن سے ہی ہم نے ان کا کلام پڑھا اور سنا ہے، بالکل ایسے۔ اور یہ تقریباً ہر گلی محلے میں یہ پڑھا جاتا ہے کلام۔ جی بالکل۔ تو میں آپ کو مثال دے کے بیان کرتا ہوں کہ لوگ مرید ہونے سے کیوں بھاگتے ہیں۔ جی، کیوں بھاگتے ہیں؟ اکثر لوگ جو مرید نہیں ہونا چاہتے وہ لوگ ہیں جو کسی قانون، قاعدے اور ڈسپلن کے پابند نہیں بننا چاہتے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہ کوئی پابندی نہ لگے، کسی قسم کی ہمارا دل کرے ہم ذکر کریں، نہ دل کرے تو ہم ذکر نہ کریں۔ نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، نماز بھی دل کرے تو پڑھ لیں، نہیں دل کر رہا تو ہمیں کچھ زبردستی نہ کہے کہ نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اپنے اوپر کسی قسم کا جو ہوتا ہے نا اسلام کی پابندی، اس کو نافذ العمل نہیں ہونے دیتے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو ہیں، یہ انہی میں سے کچھ لوگ کبھی کسی مسئلے مسائل یا تکلیف میں پھنسے ہوتے ہیں تو مجبوری میں مرید بھی ہو جاتے ہیں۔ مجبوری میں؟ مجبوری آتی ہے نا، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جو ڈاکٹروں سے حل نہیں ہو رہا، جی، جو معاشرے میں حل نہیں ہو رہا، تو پھر کہتے ہیں جی آپ کسی کی دعا کراؤ۔ دعا کرائیں کسی تو پھر روحانی دعا شخص کی چکر میں یہ کسی نہ کسی آستانے پہ کسی پیر کے پاس آ جاتے ہیں، کسی صوفیہ کرام کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہمارا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ جی، تو جیسے ہی ان کا مسئلہ حل ہوتا ہوا انہیں نظر آتا ہے جی، تو مطلب یعنی پورا ہو رہا ہے، تو وہاں سے وہ غائب ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ پھر دوبارہ ادھر کا وہ رخ نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو پابندی میں آنا ہی نہیں چاہتے، کسی وظیفے وظائف میں نہیں آنا چاہتے، لیکن بات کرنے میں وہ پورا شوق رکھتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس مہربانی کر دو، یہ ہمارا کام ہو جائے، بس کام ہو جائے ہمارا، باقی جو ہے ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اپنی مرضی کی۔ اپنی مرضی سے اٹھیں یا اپنی مرضی سے ہی۔ تو پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے اس میں، چلیں لیٹ سے کہ وہ تو وہ بندے ہو گئے جو کہ پابند نہیں ہو سکتے، بالکل، تو وہ، لیکن مرشد کیا پکڑنا واقعی ضروری ہے؟ کسی کا مرید ہونا ضروری ہے؟ بالکل۔ مرشد دیکھیں، مرشد وہ ہستی ہے جی، جو آپ کو ایک کامل انسان بناتی ہے۔ مرشد صرف
دین کی تعلیم ہی نہیں دیتا, جی وہ معاشرتی تعلیم بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ کے معاشرے کے اندر جو آپ کا کریکٹر ہے اس کو نکھار دیتا ہے وہ. جی ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ کو اگر کیا کہتے ہیں کوئی مرض ہے جی لاحق ہے تو آپ کسی طبیب کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, حکیم کے پاس جائیں گے. بلکہ ہم تو اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں کہ اس مرض کا اسپیشلسٹ کون ہاں ہاں بالکل, ہم ادھر جائیں گے. جی اور جو ہے دوسرا یہ کہ اگر ہم نے کوئی دنیا کا کوئی کیس شیس پڑ گیا ہمارے پہ تو ہم وکیل ڈھونڈیں گے. جی ہاں. اگر ہم نے کوئی بزنس کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں بھی ایڈوائزر کو کنسلٹر دیکھیں گے کہ یار وہ ہمیں بہتر رائے دے گا تاکہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ غلط جگہ پہ نہ ہو جائے. جی ہر کیٹیگری کا اپنا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے, اپنا کیٹیگری. اچھا لیکن جب ہم نے دین پہ چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی پہچان کرو اور اپنے خالق کی پہچان کرو کہ آپ کو کس نے پیدا کیا. سبحان اللہ. تو دنیا میں آنے کا مقصد تو یہ ہے, لیکن اس کے لیے کیا ہمیں کوئی رہنما کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ تو جی بس اللہ نے بخش ہی دینا ہے, ہم جیسی مرضی زندگی گزار لیں. عموماً تو لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے جی اللہ غفور الرحیم ہے تو ہم جیسی مرضی زندگی گزار لیں, کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بان ہی جائے گا سبب. ہاں اب آپ یہ دیکھیں ایک بندہ مرید ہو گیا جی تو اس کو استاد مل گیا. جی وہ استاد اس کو اس کی منزل کا تعین کرا دے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور ایک بندہ مرید نہیں ہوا تو اس کے گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. ظاہر ہے اس کو تو منزل پہ لے کے ہاتھ پکڑ کے لے کے جانے والا آگے نہیں ہے. اور جو بندہ مرید ہو گیا ہے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے. سبحان اللہ. اور جو خود بخود بندہ حق کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے کہ میں رب کو پا لوں, میں نیک رستے پہ چلوں, جی تو اس کی مثال یوں ہے جی کہ وہ گھر سے تو نکلا ہے, اس کی سفر منزل کا تعین ہے راولپنڈی. جیلم سے راولپنڈی جانا ہے. جیلم سے اس نے راولپنڈی جانا کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو اگر اس نے سب سے پہلے رخ کیا لاری اڈے کا جی اس نے بالکل ٹھیک کیا, ٹکٹ لیا کیونکہ لاری اڈے سے بسیں سب طرف نکلتی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو وہ پنڈی والی بس پہ بیٹھ گیا, اس نے ٹکٹ بھی لے لیا. اب وہ بس جتنی بھی سلو چلے ایک دن تو پہنچ ہی جائے گا. وہ یہاں تک کہ یوں سمجھو کہ رینگ کے چل رہی ہے, پیدل جیسے بندہ چلتا ہے ایسے چل رہی ہے, تو وہ ضرور راولپنڈی پہنچ جائے گی. ظاہر ہے منزل کی جانب سفر ٹائم لیٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کا رخ صحیح ہے. منزل تو بالکل اس کی اسی طرف ہی ہے. اور ایک بندہ خود بہو جو تلاش کر رہا ہے کہ میں بھی راولپنڈی چلا جاؤں, جی, تو وہ غلطی سے بیٹھ جاتا ہے لاہور والی بس میں. چلے مشرق کی طرف اپوزٹ. ہاں جی. وہ تو ساری عمر چلتا رہے گا تو نہیں پہنچے گا. وہ دل میں خیال کرے گا میں راولپنڈی جا رہا ہوں, جی, لیکن وہ راولپنڈی پہنچے گا نہیں. ظاہر ہے منزل تو اور طرف ہے کہ اس نے رہنما نہیں پکڑا, اس نے کسی سے ہدایت نہیں لی. جی. اور جس نے وہ راستہ پہلے سے دیکھا ہو اس کا ساتھ پکڑنا چاہیے. بالکل صحیح آپ نے. ہمراہ کے ساتھ سفر کرنا چاہیے, گمراہ کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. نہیں تو کچھ بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ چلو مل کے نا ہم یہ وظائف کر لیتے ہیں, ہم اس طرف رخ کر لیتے ہیں, ہم اتنے نوافل پڑھتے بغیر کسی مرشد کے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیک ہو جائیں. جی. حالانکہ اس طرح سے شیطان زیادہ بھٹکا دیتا ہے بندے کو. چلیں ٹھیک ہے جب صاحب ایسا ہی, لیکن ایک اور چیز ہے کہ اب ہم میں سے کسی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی اپنا مرشد ڈھونڈتے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا راستہ صحیح طریقت کا ہے, یا مرشد کا اپنا راستہ بھی درست ہے کہ نہیں, صحیح راستہ طریقت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب آپ یہ دیکھیں نا, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک پودا اگا ہے جنگل کے اندر. جی. ٹھیک ہے. جی جی. اب جو جنگلی حیات ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کوئی قانون, کوئی لا, کوئی آرڈر نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے. عام ہم مثال دیتے ہیں جنگل کا قانون, مائٹ از رائٹ. ہاں جی. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جی. وہاں پہ آپ کچھ بھی کر لیں کوئی منع نہیں کرے گا, کوئی منع کرنے والا ہے ہی نہیں. ظاہر ہے. تو وہ جو پودا اگا ہے اس کو وہاں پہ دھوپ بھی لگے گی, وہ اندھیری کا سامنا بھی کرے گا, وہاں پہ بارش بھی برسے گی, وہاں پہ کوئی جنگلی جانور آ کے بھی اس پودے کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں, اوپر سے گزر جاتے ہیں پودے کے اوپر, یعنی تمام مصائب, تمام مصیبتیں اس کو وہاں پہ برداشت کرنی پڑتی ہیں. جی. پھر وہ بچ گیا تو تناور درخت بنے گا, نہیں تو وہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. اب دوسری طرف آپ آئیں تو آپ دیکھیں کہ ایک بوٹا اگا ہے باغ کے اندر جس کا ایک مالی بھی ہے, جس کا ایک مالی ہے. سبحان اللہ. اب مالی اس کی نگہداشت کر رہا ہے. وہ بوٹا جب جیسے پروان شروع کیا چڑھنا, وہ وہیں سے اندازہ لگا لے گا کیا یہ بوٹا
سر سبز شاداب ہو رہا ہے؟ کیا یہ جب تھوڑا بڑا ہوگا اس پہ پھل لگ جائے گا؟ جی، پیوند کاری بھی کرنی ہاں پڑتی ہے. بالکل. اگر وہ سمجھے گا کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ پیوند کاری کرے گا. اچھا. اسی طرح جب کوئی پیر کسی کو مرید کرتا ہے تو وہ پیوند کاری کرتا ہے, وہ بھی بیج بوتا ہے. اللہ اکبر. وہ اس کی اصل جو ہوتی ہے جی. اس کا رخ صحیح طرف کر دیتا ہے سبحان اللہ. تاکہ وہ جو ذکر و فکر کرے اس سے اس کو فائدہ ہو. لیکن اب یہ ایک سوال اس پہ یہ پیدا ہوتا ہے, سمجھ لیں کہ یہ آخری سوال ہے کہ اب کیسے وہ کیا کرتا ہے کہ مرید کو, جب مرید ہو گیا کسی مرشد کا, اس نے بیعت کر لی, اب وہ کیا کرے؟ اب آپ دیکھیں نا, وہ کسی مرشد کا مرید ہو گیا ہے, اس نے بیعت کر لی ہے, جی. تو اس نے اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے. مرشد کیا کیا بتاتا ہے؟ مطلب عام جو ہمارے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرشد کا کام ہے کیا. مرشد کا کام یہ ہے کہ جس طرح مالی جب پودا اگتا ہے نا تو اس کی تمام جو فضول شاخیں نکلی ہوتی ہیں ان کو کاٹ دیتا ہے. ہاں بالکل, تاکہ یہ سیدھا اوپر کو جائے. صحیح بات ہے. نہ کہ اوپر کو جانے کے بجائے وہ دائیں بائیں زیادہ بڑھ جائے اور وہ باغ کے اندر خوبصورت لگنے کی بجائے مسائل پیدا کر دے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. تو جو پیر ہوتا ہے جی, وہ اسی طرح مرید کی وہ باتیں, وہ حرکتیں جو اس کے ذکر کو, اس کے فکر کو, اس کی سوچ کو خراب کر رہی ہیں, جی, وہ اس کی ختم کرتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو وہ جو میں بات بتا رہا تھا کہ یہ جو بوٹا باغ کے اندر اگا ہے اس کو مالی دھوپ سے بھی بچائے گا, جی ہاں, بارش سے بھی بچائے گا, اندھیری سے بھی بچائے گا, ٹھیک ہے, اور پانی بھی ٹائم پہ دے گا. تو فرق صاف ظاہر ہے کہ کس طرح سے یہ مرشد جو ہوتا ہے اپنے مرید کا خیال رکھتا ہے کہ مالی باغ دی راکھی کردہ, پھل کچے ہون یا پکے. سبحان اللہ. اب اگر کوئی مرید خالی مرید ہے, اس کے اندر کوئی گن بھی نہیں ہے, تو مرشد اس کا خیال رکھتا ہے. مرید جواب دہ ہوتا ہے مرشد کو. مرید جو ہے وہ تبھی مرید ہے جب وہ مرشد کی بات مانتا ہے. مانتا ہے, نہ مانے تو نہ مانے تو وہ کہتے ہیں کہ پیر بڑا کہ یقین بڑا. اللہ. پہلے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ میں جن پیر صاحب کے پاس آیا ہوں وہ مجھے رائے ہدایت بتا رہے ہیں اور میں اس پہ عمل کروں. صحیح طریقت پا رہے ہیں. صحیح طریقت پر. سبحان اللہ. اور طریقت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ. شریعت جو ہے وہ تو آپ کے سامنے راستہ ہے, لیکن شریعت پہ چلنے کے لیے ہمیں نے ایک طریقہ اختیار کرنا ہے. اچھا, وہ بندہ جو کہتا ہے جی کہ چلے مجھے تو کوئی ضرورت نہیں, پھر بھی میں پھر بھی اپنی منزل پہ پہنچ سکتا ہوں, کیا کرے وہ؟ نہیں, بغیر کسی مرید کے, بغیر کسی پیر کے, بغیر کسی مرشد کے, وہ کہہ رہا جی کہ میں کوشش کرتا ہوں جی کہ چلیں بغیر کسی پیر کے ہی, بغیر کسی مرشد کے ہی میں اپنی منزل تلاش کر لوں گا کتابوں سے. اس میں یہ ہے جی کہ جب تک وہ صبح سحری میں اٹھ کر جی اپنے رب سے جی گفتگو نہیں کرے گا, جی سجدے میں پڑھ کر 2 آنسو نہیں بہائے گا, جی جی ٹھیک ہے, اس کو رائے حق نہیں ملنی. سبحان اللہ. وہیں پہ جی اس کا رب اس کے قلب کو لطیف کر دے گا. اگر وہ پراپر اٹھتا ہے تہجد میں جی تو اس کا قلب لطیف کرے گا, اس کے اندر الہامی کفیت پیدا کرے گا. سبحان اللہ. جیسے اگر آپ اس پہ کوئی اور روشنی ڈالنا چاہتے ہیں. جی جی, بڑی خوب. یعنی کہ اگر آپ پھر بھی کسی مرشد کے پاس نہیں جانا چاہتے تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ محنت اس سے بھی ڈبل ہے. ہاں, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک راہ طریقت کا جی ایک کہہ لے طالب علم ہے, تہجد اس پہ لازم ہے, واجب ہے اس کے اوپر. اچھا, تہجد واجب ہے. جس طرح عام لوگوں کے اوپر نماز فرض ہے نا, 5 نمازیں, تو اہل طریقت کے لیے 6 فرض ہیں. سورہ مزمل کی اگر نزول آپ دیکھیں, اس میں بھی اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہدایات دے رہے ہیں کہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو. رات کو اٹھنا بھی اچھا ہوتا ہے, آخری پہر میں. جی سبحان اللہ. یہ دیکھ لیجیے, اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین راستہ ہے وہ تہجد میں اٹھ کے کوئی ذکر و اذکار اور نوافل اور گریہ وزاری کرنی ہے, اپنے آپ کے اوپر ندامت کرنی ہے کہ میں ایک گناہ گار ہوں مالک. جی تیرے لیے کیا مشکل ہے تو مجھے رائے حق نہ دکھا سکے؟ مشکل تو میرے لیے ہے کہ مجھے راستہ نظر نہیں آتا. چلے ایک بندہ ایسا کرتا ہے کیونکہ اللہ مرشد بن جاتا ہے, اللہ خود مرشد بن اللہ رہنمائی کرتا ہے.
رہنمائی فرماتا ہے. ہاں اللہ رہنمائی فرمائے گا. جی. اور دوسرا جتنے بندے اگر وہ پراپر اگر 6 ماہ تک ایک میں بات کرتا ہوں لمٹ کرتا ہوں وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے, گری و زاری کر رہا ہے, اللہ سے راستہ مانگ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کون کون جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے. جی بالکل. اور اپنے رب سے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ خواب میں یا کسی بھی طریقے سے جی وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. بالکل. اس چیز کے تو خیر میں گھر میں بھی کافی ایکسپیرینس حاصل کیا ہم لوگوں نے کہ جب آپ شروع ہو جاتے ہیں رات کو تہجد میں نوافل ادا کرنے کے لیے, اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے گریہ وزاری بھی کرتے ہیں, تسبیحات بھی کرتے ہیں, وظائف بھی کرتے ہیں, تو آپ کے کانوں میں آوازیں سنائی دیتی ہیں ایسی مخلوقات کی جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن آپ اس کو سن سکتے ہیں اور وہ آپ کو سنتی ہے. بالکل بالکل. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا بڑا سیشن, بڑا اچھا, جس میں اب آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے اور ایک اچھا مرید کون سا ہوتا ہے, اور اچھا مرید ایک اچھا عابد بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اسلام بھی تمام قواعد و ضوابط ہی ہیں. جب اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ آپ نے یہ لباس نہیں پہننا خواتین کو, اور وہ خاتون کہے جی کہ نہیں میں تو اپنی مرضی سے لباس پہنوں گی, پردہ تو شرم تو ہے, وہ پردہ وغیرہ جو ہے وہ آنکھوں کا ہوتا ہے, یہ کیا ہے کہ میں ایک عبایا پہن لوں, یہ کہہ لوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ اپنی طریقت پہ نہیں ہیں, آپ اس راستے پہ نہیں ہیں جو راستہ اللہ نے بتایا ہے, یہ آپ کا اپنا چنا ہوا ایک راستہ ہے. اس لیے وہ بندہ ایک پرفیکٹ مسلمان بھی نہیں. ایک ہوتا ہے کہ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے جی, مومن جو مسلمان ہے وہ اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. جب آپ اللہ کی تمام جو ہے وہ حدود میں رہ کے اپنے کام کرتے ہیں, اپنے تمام دنیاوی اور دینی معاملات جو ہیں وہ اللہ کی خوشنودی میں سارے جو ہے وہ اس میں آپ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں, تو آپ ایک اچھے مومن بھی بن جاتے ہیں اور اللہ کی نظر میں ایک اچھے انسان بھی بن جاتے ہیں, اور پھر آپ وہی نفس مطمئنہ کی طرف چل پڑتے ہیں. جو مومن ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ کا ہی سٹیج ہے. نفس مطمئنہ مومن جو ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ مومن ہے جی, اس کے قلب میں ایمان داخل ہو چکا ہے جی, تو وہ نفس مطمئنہ کی سٹیج ہے. وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. سورہ فجر کی آخری آیت کا کیا ترجمہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی وہ تو اس سے راضی, اور اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جائے. بالکل. اور قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوا ہے جی, ودخلی عبادی ودخلی جنہ, سبحان, میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور پھر جنت میں داخل ہو جا. اللہ اکبر. تو جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی پہلے نیک بندوں میں شامل ہونا ضروری ہے. ہاں, نیک بندوں میں شامل ہونا, کہ آپ جہاں جس مجلس میں بیٹھے ہیں, جس محفل میں بیٹھے ہیں, جس رشتہ داری میں بیٹھے ہیں, آپ اپنے ارد گرد دھیان کر لیں کہ لوگ کیسے لوگ بیٹھے ہیں. ہاں جی بالکل. اگر وہ جماعت نیک ہے, وہ اچھے ہی کہلاتی ہے, تو یقیناً آپ بھی اچھا کہلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو آپ سے خوشبو آئے گی, کوئلہ بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو آپ کے بھی ہاتھ کالے ہو جائیں گے. جزاکم اللہ خیر جی, بہت بہت شکریہ جی, آپ نے بہت ہی خاص باتیں بتائیں ہمارے ناظرین کو. ناظرین آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ میں نے ان سے بہت ریکویسٹ کی کہ یہ لاہور سے آتے ہیں, مہینے 2 مہینے بعد آتے ہیں, جب بھی کوئی ضرورت ان کو خاص ہوتی ہے, کوئی گھر کا کام ہوتا ہے یہاں, تو اپنے آبا و اجداد کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ لوگ بہت آپ سے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک چینل بنائیے, اس چینل پہ آپ اپنی کچھ ویڈیوز لگائیے, کچھ وظائف بتائیے. تو انہوں نے اقرار تو کر لیا, آپ دیکھیں کہاں تک یہ معاملہ پہنچتا ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کے چینل کا لنک شیئر کروں گا, تو آپ وہ سبسکرائب کیجیے گا, اور انشاءاللہ یقیناً آپ کو بہت تجربے والی روحانی باتیں ملیں گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.